قربانی نہیں دے سکتے، ہمیں مزید قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے، ہمارے سر کے سودا کر کے آپ مزید ڈالر نہ کمائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے، ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے۔ سہیل افریدی صاحب جو اس وقت خیبر پختونخوا کے سب سے کم عمر ترین وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر ان کے بیانات کا، ان کے تقاریر کا جائزہ لیا جائے تو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے اسمبلی کے فلور پر ان کے تقاریر ہوں یا جلسوں میں ہوں تو ان کا بڑا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رہا، اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی ابھی جو ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو اس سے یہ واضح ہے کہ وہ مفاہمتی سیاست کی بجائے جو ہے وہ مذمتی سیاست کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ بہرحال یہ مذمتی سیاست عمران خان صاحب کی رہائی میں کتنی آسانیاں پیدا کرے گا اور کتنے مشکلات پیدا کرے گا تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن سہیل افریدی صاحب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں مقبولیت کی عروج پر ہیں، اور ان سے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کر لیں گے، لیکن ابھی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو ہے جو بیانات ان کے سامنے آ رہی ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مذمتی سیاست پر زیادہ یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی مذمت سے وہ خان صاحب کو رہا کر لیں گے۔ لیکن بہرحال گزشتہ روز جو ہے وہ باڑہ میں جو سہیل افریدی صاحب کا اپنا ایک آبائی گاؤں بھی ہے اور ان کا اپنا ایک حلقہ بھی ہے جہاں سے وہ الیکشن جیت کر آئیں، تو وہاں پر ایک امن جرگہ ہوا، اور امن جرگے میں سہیل افریدی صاحب نے بھی شرکت کی، اور وہاں پر جو قبائلی مشران ہیں، جو مائدین ہیں اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، ان سب نے وہاں پر شرکت کی، اور سہیل افریدی صاحب نے وہاں پر جب امن جرگے سے خطاب کیا تو سب سے پہلے سہیل افریدی صاحب نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو وفاق پر بقایا جات ہیں تو اس کا وفاق سے مطالبہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے جو تقریباً 850 ارب روپے ہیں، جو 850 بلین روپے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ فوری حوالے کیے جائیں۔ جو قبائلی اضلاع کے فنڈ ہے، جو زم اضلاع کے فنڈ ہیں، وہ بھی فوری طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے جو شیئرز ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا کو فوری حوالے کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملٹری آپریشنز کے حوالے سے بھی ان کا بڑا ایک اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ سہیل افریدی صاحب جنہوں نے کل امن جرگہ میں جب شرکت کی تو ملٹری آپریشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے مسلح افواج، ہم اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن اگر اس ملٹری آپریشن میں، اس کارروائی میں اگر کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوگا تو پھر یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کا جو ہے وہ پھر حساب دینا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ملٹری کی جانب سے جو ہے ایک بہت بڑے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی مذمت کریں گے، اور جو بھی یہاں پر کارروائی ہوگی اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں کے عمائدین کو، یہاں کے مشران کو، اور پھر خیبر پختونخوا کے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا، ان سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے پھر یہاں پر کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں ہوگی، اور اگر کولیٹرل ڈیمیج ہوگا تو پھر اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کا جو ہے وہ پھر حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال یہ وفاق سے جو مطالبہ کیا ہے NFC ایوارڈ کے تھرو جو خیبر پختونخوا کے بقایا جات ہیں اور جو دیگر بقایا جات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری آپریشنز، تو یہ اس امن جرگے میں کچھ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت زیر بحث بھی ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت سہیل افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی اس طرح بڑا منصوبے کا اعلان ان کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں متوقع ہے، اور جو یہ مذمتی سیاست کی جا رہی ہے تو اس سے عمران خان صاحب کو رہائی میں کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی اور کتنے مشکلات، تو یہ جو ہے ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔